بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عیسائی راہب آپ کی مجلس میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں یمن کا باشندہ ہوں، میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی لگن پیدا ہوئی، لیکن میں نے عہد کر لیا کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا جو دنیا بھر کے مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ چنانچہ میں اکثر اسی فکر میں محو رہتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم بغداد کی طرف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ اس زمانے میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ تائب ہو کر مشرب اسلام ہوئے۔ رہزنوں اور فسق و فجور میں ملوث افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی، ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی غوث پاک سرکار کی ایک اور شان ملاحظہ کیجئے کہ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کی دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھلنے لگے، محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خدابندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان میں 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث العظم علیہ رحمت و رحمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔